رمضان کا روزہ یہ صرف ایک مذہبی فریضہ نہیں ہے، نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ایک ایسا قدیم راز ہے جسے اب جا کر جدید سائنس سمجھنا شروع کر رہی ہے۔ ذرا سوچئے، 1400 سال پرانی اس ہدایت میں ہمارے جسم و روح کے لیے کیسی کیسی حکمتیں چھپی ہو سکتی ہیں۔ تو چلیں مل کر اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ آیت صرف ایک حکم نہیں، یہ ایک وعدہ ہے تقوی کا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تقوی کا تعلق جسمانی صحت سے کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہم سائنس کی آنکھ سے دیکھیں گے کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں کتنی گہرائی سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ یہ الہی حکم کیا ہے، پھر دیکھیں گے کہ ہمارے جسم کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ذہن، دل اور روح پر اس کے اثرات کو سمجھیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ کیسے سائنس اور وحی ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس الہی حکم کی۔ یہ 1400 سال پرانا عمل ہے۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، یہ تو ایک ایسی روایت ہے جو ہمیں ہمارے خالق سے جوڑتی ہے۔ اچھا، اب چلتے ہیں اصل کہانی کی طرف۔ ہمارے جسم کے اندر کیا ہوتا ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں؟ تو ہماری ایک ایک خلیے یعنی سیل کی سطح پر کیا تبدیلی آتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارا جسم روزے میں ایک بہت ہی سمارٹ مشین کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ 3 سٹیجز میں اپنی توانائی کا نظام بدلتا ہے۔ پہلا سٹیج ہے گلوکوز کا استعمال، یعنی جو کچھ ہم نے سحری میں کھایا۔ دوسرا ہے چربی کا جلنا، اور تیسرا ہے خلیوں کی مرمت، یعنی ایک ڈیپ کلیننگ۔ چلیں ان کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ تو روزے کے پہلے 8 گھنٹے سمجھیں کہ ہمارا جسم ایک ہائیبرڈ گاڑی کی طرح ہے۔ یہ پہلے اپنا پیٹرول استعمال کرتا ہے، یعنی وہ گلوکوز جو ہم نے سحری میں کھایا، اور جب یہ پیٹرول کم ہونے لگتا ہے تو جسم اپنی الیکٹرک بیٹری کو آن کرنے کی تیاری شروع کر دیتا ہے، اور یہ بیٹری ہے ہمارے جسم میں جمع ہوئی چربی۔ اور پھر تقریباً 8 گھنٹے بعد اصل جادو شروع ہوتا ہے۔ جسم ایک میٹابولک سوئچ آن کرتا ہے، مطلب یہ شوگر جلانے کے بجائے اب چربی جلانا شروع کر دیتا ہے، بالکل ایسے جیسے جسم نے اپنی اندرونی بھٹی جلا دی ہو اور فالتو چربی کو توانائی میں بدلنا شروع کر دیا ہو۔ اور اس سوئچ کے فائدے وہ تو کمال ہیں۔ اس سے ہمارے جسم میں انسولن بہتر کام کرتی ہے، وزن کنٹرول میں رہتا ہے، اور سب سے بڑی بات، یہ ہمارے اعضاء کے گرد جمی ہوئی خطرناک چربی کو پگھلانے میں مدد کرتا ہے۔ اب آتا ہے سب سے دلچسپ حصہ۔ جب روزہ 16 گھنٹے سے لمبا ہو جاتا ہے تو ہمارا جسم ایک طرح کی سپر پاور کو انلاک کرتا ہے۔ اس عمل کو کہتے ہیں آٹوفیجی۔ یہ وہ وقت ہے جب جسم اپنی مرمت، اپنی صفائی خود شروع کر دیتا ہے۔ آٹوفیجی کیا ہے؟ سمجھیں کہ یہ ہمارے جسم کی اپنی ری سائیکلنگ ٹیم ہے۔ یہ ٹیم جسم میں گھومتی ہے، پرانے، خراب اور بیکار خلیوں کو ڈھونڈتی ہے، انہیں صاف کرتی ہے، اور ان کے حصوں کو استعمال کر کے نئے صحت مند خلیے بناتی ہے۔ مطلب ایک مکمل اندرونی سروسنگ ہو جاتی ہے۔ اور یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے۔ سن 2016 میں جاپانی سائنسدان یوشینوری اوہسومی نے اسی آٹوفیجی کے عمل پر کام کرنے کے لیے نوبیل پرائز جیتا تھا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جس عمل کو سائنس نے آج دریافت کیا ہے، اس کی طرف اسلام نے 1400 سال پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا۔ لیکن بات صرف جسم کی صفائی پر ختم نہیں ہوتی۔ روزے کا اثر تو ہمارے ذہن، دل اور روح سب پر ہوتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ کیسے۔ کبھی رمضان میں ایسا محسوس ہوا ہے کہ دماغ زیادہ تیز چل رہا ہے، زیادہ سکون ہے؟ اس کی ایک سائنسی وجہ ہے۔ روزہ ہمارے دماغ میں ایک خاص قسم کا پروٹین بڑھاتا ہے جسے BDNF کہتے ہیں۔ اسے آپ دماغ کی کھاد بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ نئے دماغی خلیے بنانے اور یادداشت کو بہتر کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اور دل کے لیے تو روزہ ایک تحفہ ہے۔ یہ کولیسٹرول کو بہتر کرتا ہے اور جسم میں چھپی ہوئی سوزش کو کم کرتا ہے۔ ہاں، ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کوئی طبی مسئلہ ہے تو روزہ رکھنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہے۔ روزہ ہمیں صرف ایک نہیں بلکہ 2 طرح کی بھوک کا احساس دلاتا ہے۔ ایک ہے جسم کی بھوک جو ہمیں غریبوں اور ضرورت مندوں کی تکلیف کا احساس دلاتی ہے، اور دوسری ہے روح کی بھوک جو ہمارے دل کو نرم کرتی ہے، تکبر کو توڑتی ہے اور ہمیں اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے۔ ذرا سوچئے، یہ کیسی ڈھال ہے؟
یہ بیماریوں کے خلاف بھی ایک ڈھال ہے اور گناہوں کے خلاف بھی۔ یہ جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے ہماری حفاظت کرتی ہے۔ تو رمضان اصل میں ہمارے پورے وجود کو ری سیٹ کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خواہشات پر کیسے قابو پایا جائے، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نعمتوں کی قدر کیسے کی جائے، اور یہ ہمیں اپنے رب سے معافی مانگنے کا بہترین موقع دیتا ہے۔ اور دیکھیں اسلام میں توازن کتنا خوبصورت ہے۔ یہ ہمیں نظم و ضبط تو سکھاتا ہے لیکن مشکل میں نہیں ڈالتا۔ اسی لیے بزرگوں، بیماروں، حاملہ خواتین اور مسافروں کو روزہ رکھنے سے چھوٹ دی گئی ہے، اور یہ اللہ کی رحمت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، وہ مقام جہاں سائنس اور وحی کا سنگم ہوتا ہے، جہاں جدید لیبارٹریز 1400 سال پرانی حکمت کی تصدیق کرتی نظر آتی ہیں۔ آج کی جدید لیبارٹریز اب اس بات کی گواہی دے رہی ہیں جو وحی نے صدیوں پہلے بتا دیا تھا کہ روزہ صرف فاقہ نہیں ہے، یہ تو میٹابولک پیوریفیکیشن ہے، یعنی جسم اور روح کی گہری صفائی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ روزہ ایک مکمل تبدیلی کا نام ہے، جسم کو ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے یعنی زہریلے مادوں سے پاک کرتا ہے، ذہن کو کلیریفائی کرتا ہے یعنی سوچ کو صاف کرتا ہے، اور روح کو بلند کرتا ہے۔ تو آخر میں بس ایک سوال، اگر روزہ ہمارے ایک ایک خلیے کو بدل کر رکھ سکتا ہے تو ذرا تصور کریں کہ یہ ہماری روح کے ساتھ کیا کرتا ہوگا۔